علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ. اب حضور کی شان بیان کرتا ہے اپنی شان کے لائق، جیسی وہ بیان کر سکتا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ حضور کی شان کیا ہے اور کیسے بیان کرنی ہے. حضور کی شان وہی جانے جس نے وہ شان دی ہے، جس نے حضور کو اس شان سے نوازا ہے، اسے ہی معلوم ہے نا کہ میں نے کیا شان دی ہے اور کیا کہنا ہے. ہم تو ایسے بس جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا ہم تو وہی کہتے ہیں نا. وہ شان دینے والا اسے معلوم ہے شان کیا ہے اور کہنا کیا ہے. تو جب وہ حضور کی شان بیان کرتا ہے اس کو دوسرے مقام پر رفعت ذکر کہتا ہے کہ محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں. تو جب اللہ شان بیان کرے گا تو شان ہر لفظ سے بلند ہی ہوگی نا. اللہ ہر لفظ جو بولے گا حضور کی شان بیان کرنے میں، حضور کی ثنا میں، تو حضور کی شان لمحہ بلمحہ بلند ہوگی. تو چونکہ بلند ہوگی اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور ملائکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے. تو امام بخاری حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کا حضور کی شان بیان کرنا، یہ معنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ ہے درود پڑھنے کا معنی. اللہ یہ درود پڑھتا ہے حضور. اور وہاں بس ایک ہی جلسہ ہوتا ہے، جلسہ شان مصطفیٰ، اجتماع شان مصطفیٰ، اجتماع ثناء مصطفیٰ، اجتماع ذکر مصطفیٰ، اجتماع رفعت مصطفیٰ، اجتماع عظمت مصطفیٰ، اجتماع منزلت مصطفیٰ. بس. اور وہاں ایک ہی خطیب ہے، کسی اور خطیب کی مجال نہیں کہ دم مارے. اور وہ خطیب خود خدا ہے اور سامعین کل ملائکہ ہے. خطیب بھی ایک، ہمیشہ موضوع بھی ایک، ثناء مصطفیٰ، حمد مصطفیٰ. چونکہ اسے معلوم تھا کہ میں نے قیامت تک فرشتوں کے اجتماع ہمہ وقت کر کے مصطفیٰ کی شان ہی بیان کرتے رہنا ہے اور مصطفیٰ کی حمد، تعریف، حمد بیان کرتے رہنا ہے. معلوم تھا کہ منصوبہ کیا ہے، کیا کرنے والا ہوں. لہذا پہلے ہی اس نے نام رکھ دیا محمد. وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے اور بے حد و حساب حمد کی جائے. الذی یحمد حمدن بعد حمدن و مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن. وہ ذات جس کی بار بار حمد ہی کی جاتی رہے، شان ہی بیان ہوتی رہے. اور کرے کون؟ اللہ. سنے کون؟ ملائکہ. اور جلسہ گاہ ملائے اعلیٰ، عرش معلیٰ. یہ جو میں نے بیان کیا یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے. لوگ بخاری کا شور تو بہت مچاتے ہیں کیا، مگر کسی کو نہ امام کی الف آتی ہے نہ بخاری کی بے آتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے
کیا؟ نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے اور نہ کسی کو بخاری کی بے معلوم. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہ الف جانے نہ بے جانے. یہ امام بخاری نے روایت کیا اور یہ تفسیر تابعین کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ آگے روایت کرتے، صحابہ کی ہے، اور صحابہ حضور سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے. وہ درود کیا پڑھتا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں رہتا ہے نا. اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں کہ یوں پڑھتا ہے یوں پڑھتا ہے، مگر میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ کو معنی بتاتا ہوں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریق سے حضرت ابو العالیہ کی روایت بیان کی کہ حضور پر درود پڑھنے کا معنی یہ ہے. اگر کہتے نا صرف ثناؤہ علیہ تو بات مختصر تھی. اللہ حضور کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، یہ معنی ہے درود پڑھنے کا. یوں نہیں فرمایا، کہا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے. ملائکہ کے سامنے شان بیان کرنے کا مطلب جلسہ نہیں تو اور کیا ہے. ملائکہ سامنے بیٹھے ہیں تو جب اللہ کا جلسہ ہوگا تو 2 4 5 10 ہزار ملائکہ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ کو ہماری طرح کا جلسہ ہوگا؟ 1000 2000 5000 10,000 ملائکہ ہوں گے اللہ کے جلسے میں، یا لاکھوں ملائکہ ہوں گے، یا کروڑوں ملائکہ ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا کروڑوں بھی نہیں اربوں ملائکہ ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کا اجتماع ہے اور بیان شان مصطفیٰ ہے. یہ بتائیے اگر بالفرض آپ بتائیں بلا تشبیہ و بلا مثال، کیا بلا تشبیہ ہو بلا مثال؟ نہ تشبیہ جائز ہے نہ مثال. صرف نقطہ سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور جب نقطہ سمجھ لیں پھر اس بات کو کاٹ دیں گے، پھر اصل بات کی طرف آ جاؤں گا. مثلا میرا خطاب ہو رہا ہے، آپ کے سامنے آپ سن رہے ہیں. وابستہ لوگ کیا؟ غیر کی بات نہیں ہے. غیر دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہیں تو آپ کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا. کوئی اپنا ہو، رفقا میں سے ہوں، عہدیدار ہوں، کارکن ہوں، محبت کا دم بھرنے والے ہوں، اور بجائے اجتماع میں آ کے بیٹھ کے سننے کے ارد گرد گھوم پھر رہے ہوں، آپ گوارا کریں گے؟ یا کوئی محبت کرنے والا خود گوارا کر سکتا ہے کہ خطاب ہو رہا ہے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور خطاب کے وقت وہ بجائے جلسے میں بیٹھنے کے ارد گرد گھومے؟ کوئی گوارا کرے گا؟ نہیں نہ کرتا. اب یہ جو بات میں نے بتائی اس کو ختم کر دے، فنش. میں نے کہا نہ تشبیہ نہ مثال. اب اس بات کو ایک نقطہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا اب بتائیے اللہ کا خطاب ہو تو کیا کوئی فرشتہ گوارا کرے گا، یا اللہ کی عزت گوارا کرے گی کہ میں خطاب کر رہا ہوں اور فرشتے ارد گرد گھومتے رہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی حاضر جلسہ نہ ہو؟ ممکن ہے خدا کا خطاب ہو اور فرشتے حاضر جلسہ نہ ہو؟ تو یہ لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی بھی بات نہیں. آپ کہیں گے اتنے فرشتے ہیں؟ آپ سوچیں گے اتنے فرشتے ہیں، اتنا تو سنا ہی نہیں تھا کہ آپ نے کہہ دیا اربوں کی بھی بات نہیں. تو ہاں میں بتا دیتا ہوں، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث روایت کی ہے. امام حاکم نے المستدرک میں حدیث روایت کی. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. انہوں نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو کل خلق عرش سے فرش تک اور سدرۃ المنتہا سے تحت الثری تک کل خلق جو مخلوق پیدا کی اس کے 10 حصے کیے. کیا؟ 10 حصے کیے. کل خلق کے 10 حصے.
اور 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف فرشتے بنائے۔ کل مخلوق کے 10 حصے ہوں اگر عرش سے فرش تک، تو 10 حصوں میں 9 حصے تعداد صرف ملائکہ کی ہے، فرشتوں کی ہے، اور باقی بچا 1 حصہ۔ اس 1 حصے میں کل مخلوق ہے، اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، کل مخلوق باقی جتنی ہے جن و انس سمیت، وہ سب 1 حصے کا آگے ٹکڑا ہے، جتنے جتنے اس میں سما جائیں۔ اور انسان تو اس ساری کائنات میں صرف زمین پر رہتا ہے، اور زمین اتنی بھی نہیں ہے ساری کائنات میں۔ یہ تو نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین ایک سیارہ ہے، اور یہ کل نظام شمسی جیسے کروڑوں اربوں نظام اس کائنات میں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اربوں میں نہیں، کیونکہ اربوں میں تو زمین میں کل آبادی 606 ارب روپے ہے، 606 ارب ہے انسان سے 6 ساڑھے 6 یا اب شاید بڑھا کے 7 ارب تک پہنچ گئی ہو۔ کل آبادی انسانوں کی کل آبادی 7 ارب ہے، تو 7 ارب ہیں انسان، پھر جنات، پھر حیوان، پھر سمندر کی مچھلیاں اور دیگر مخلوقات دریاؤں کی، پھر جمادات، پھر نباتات، پھر پرندے، پھر چرند، پھر پرند، پھر حیوان، پھر بہائم، پھر کیڑے مکوڑے، پھر جنات، نباتات، پھر جمادات، الغرض ساری مخلوقات کو پھر گنتے چلے جائیں، یہ ساری مخلوق انسان سمیت مل کر 1 حصہ بنے گا، اور 9 حصے ملائکہ ہیں۔ تو میں نے صحیح کہا کہ نہیں؟ کہ کیا خیال ہے، اربوں میں ہوں گے؟ وہاں تو کھرب ہا کی گنتی بھی پیچھے رہ جائے گی، کم ہے، لہٰذا اس کا عدد اور اس کا شمار ممکن نہیں۔ میں نے صرف ایک حدیث پاک کی روشنی سے آپ کو ایک نکتہ بتا دیا، اور ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ملائکہ جو انسانوں کے ساتھ موکل ہے، جو انسانوں کے ساتھ مقرر ہے، ان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا، ہر ایک انسان کے ساتھ 10 فرشتے صبح اور 10 فرشتے شام کو مقرر ہوتے ہیں۔ تو اب انسانوں اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ہو تو 20 فرشتے تو آپ میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ مقرر ہیں، تو تعداد ابھی 20 گنا تو یہی ہو گئی نا۔ تو 6 ارب انسان ہیں کل، یا 7 ارب، اس کو ضرب دے دیں 20 سے، ہر انسان کے ساتھ 20 ملائکہ مقرر ہیں، ان کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، 10 صبح اور 10 شام، ڈیوٹیز الگ ہیں، یہ نہیں کہ خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، سارے الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، حساب و کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اعمال بھی لکھ رہے ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ اتنی تعداد ہے ملائکہ کی۔ اب بات وہاں آ گئی کہ ملائکہ بے حد و حساب، خربوں سے بھی بڑھ کر، تو اللہ پاک اجلاس جلسہ منعقد کرتا ہے، ملائکہ عند الملائکہ، ملائکہ سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ خطیب ہوتا ہے، وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ، اور اس اجتماع میں اپنے خطاب میں حضور کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ ہم تو خطاب کریں نا تو کچھ دیر حضور کی شان بیان کر دی، کچھ دیر نصیحت کے کلمات کہہ دیے، کچھ دیر تربیت کی بات کر دی، کچھ مکہ مدینہ کی بات کر دی، کچھ حلال حرام کے احکام بیان کر دیے، کچھ مسائل شریعت بیان کر دیے، کچھ مسائل فقہ، کچھ مسائل اعتقاد۔ ہم تو 100 موضوعات ہوتے ہیں جو بولتے رہتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ حضور کی شان کا بھی بیان ہوتا ہے، تو اللہ کا تو اور موضوع ہی کوئی نہیں ہے، نہ وہ فرشتوں کو حلال و حرام سمجھاتا ہے، ہائے ہائے، اس کا کوئی موضوع نہیں، اس کا موضوع ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر مصطفیٰ اور حمد و ثناء مصطفیٰ، ایک ہی موضوع، یہ ہے اس کا درود پڑھنا۔
اب اندازہ لگایا کہ گوشہ درود کیا ہے. گویا سارا عرش اور مالا اعلیٰ رب کریم نے گوشہ درود بنا رکھا ہے. مالا اعلیٰ سارا گوشہ درود ہے، کائنات درود ہے، وہاں ہر وقت درود و سلام ہے. اب میں بتا رہا تھا جب اللہ کا ذکر ہر وقت حضور پر درود و سلام ہے تو فرشتوں کو بے شک کئی ذکر اس نے دے رکھے ہیں اور کئی عبادتیں دے رکھی ہیں، لیکن کوئی فرشتہ گوارا کرتا ہوگا کہ میں وہی ذکر کرتا رہوں جو میرے ذمے ہے اور ساتھ اس کے وہ ذکر نہ کروں جو صبح و شام خدا خود کرتا ہے. لہٰذا فرشتوں میں سے ہر فرشتہ بغیر کسی امتیاز کے اور کچھ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، ہر فرشتہ درود و سلام بر مصطفیٰ ضرور پڑھتا ہے. ہر فرشتہ حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے. اس لیے اس نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے، ملائکتہ یہ اضافت ہے جمع کی طرف، اس کے تمام فرشتے اللہ کے ساتھ درود پڑھتے ہیں. یہ پہلی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ اوپر لوگوں تمہیں بتاؤں کہ اوپر کا حال کیا ہے. اوپر کا حال تو یہ ہے کہ وہاں تو ہر وقت جلسے ہی مصطفیٰ پہ درود و سلام کے ہیں، اور عند الملائکہ خطاب اور بیان بھی درود و سلام کے ہیں، حضور پر درود کے ہیں. اور پھر ان اللہ وملائکتہ، یہ جو واو عاطفہ تو ہے، مگر ائمہ نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا یہ واو تشریک کے لیے آئی ہے، واو مشرکہ بھی ہے. کیا؟ واو مشرکہ ہے، تشریک کے لیے آئی ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ میں مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہوں، اور پھر اپنے عمل میں ساتھ ہی اس میں اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی شریک کر لیا ہے، فرشتوں کو شریک کر لیا ہے. تو حضور کی شان خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کہتا ہے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرو، کوئی میرے ساتھ شریک نہ بنے، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرو. وہ ہر ایک کو اللہ کا شریک بنانے سے روکنے والا جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کا اور مصطفیٰ کی حمد و ثنا کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. شریک بننے سے روکنے والا حضور کے ذکر میں فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک بناتا ہے. تو شریک بناتا ہے مگر پھر بھی شرک نہیں ہوتا، پھر بھی شرک نہیں ہوتا. تو اس لیے قاعدہ یہ ہے کبھی اشتراک ہوتا ہے مگر شرک نہیں ہوتا، کبھی تشریک ہوتی ہے مگر شرک نہیں ہوتا. یہ بھی بڑی باریک باتیں ہیں، بڑی باریک بات. اشتراک ہو کر بھی شرک نہیں ہوتا اور ساتھ شریک ہو کر بھی شرک نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور جگہ اس طرح فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا. ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام کے صدقے میں حضور کی امت کے غلاموں پر بھی درود بھیجے جانے کا ذکر آیا ہے. جب یہ آیہ کریمہ اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے، تو صحابہ کرام نے آپس میں بات کی کہ آقا علیہ السلام پر اللہ جو بھی نعمت فرماتا ہے اور جو فضیلت عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حضور پر جو کرم کرتا ہے تو آقا علیہ السلام ازرہ جود و سخا اور ازرہ لطف و عطا اس نعمت اور لطف و کرم کا حصہ امت کو ضرور عطا کرتے ہیں. اس میں سے امت کو حضور ساتھ شریک فرما لیتے ہیں، امت کو ساتھ شریک فرما لیتے ہیں. تو یہ جو آیت آئی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اتنی بڑی عظیم فضیلت و نعمت، تو کیا اس میں سے بھی ہمیں حصہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے گا؟
کچھ حصہ اس میں سے بھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا کیا اس کرم میں سے بھی اور اس نعمت میں سے بھی، خاص نعمت سے بھی حصہ ملے گا؟ کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ بس یہ سوال کیا، رب کریم نے فرمایا جبرائیل جا اور یہ دوسری آیت ان کو سنا دے کہ ہاں میرے محبوب اس نعمت میں سے بھی حصہ دیں گے۔ فوراً آیت آ گئی، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ تو یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، یصلی درود بھیجتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں درود پڑھا جائے وہاں نور پیدا ہوتا ہے، درود سے نور پیدا ہوتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے اور نور پیدا ہوتا ہے۔ سو درود و سلام پڑھنے والے اہل نور ہوتے ہیں، اور درود و سلام نہ پڑھنے والے اہل ظلمت ہوتے ہیں، وہ تاریکی والے ہوتے ہیں، اور جو جتنا درود پڑھتے ہیں ان کو اتنا نور ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو خوشخبری آ گئی کہ ہاں اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور کے غلاموں پر۔ اب اس آیت کریمہ کے الفاظ پہ غور کریں۔ فرمایا هو الذی، بات مضمون ایک ہی تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور کے صدقے سے حضور کے غلاموں پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جواب آ گیا اس سوال کا، مگر اسلوب بیان پہ غور کریں کہ کس طرح بیان کیا۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ پاک نے یصلی کا جو فعل ہے اس میں واحد کا ذکر، اس نے یصلی کے فعل کو اپنے ساتھ خاص کر لیا پہلے۔ والذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم، کہ وہ تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، اور اس کے او عطف پیچھے آ گیا، مگر اللہ رب العزت نے بیسک سمجھیں بات، بیان کے اندر فعل میں لفظاً فرشتوں کو شریک نہیں کیا، معنن شریک ہوئے۔ کیا؟ معنن شریک ہوئے، مگر جو لفظ استعمال کیا فعل، وہ واحد کا صیغہ، کیا استعمال کیا؟ واحد کا۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم، یہ نہیں فرمایا یا ان اللہ یا هو اللہ الذی یا هو اللہ وملائکتہ یصلون علیکم، نہیں فرمایا یا اللہ وملائکتہ یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علیکم، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا اللہ تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ تو وہ عمل درود میں معنن وہ شامل ہو گئے، مگر لفظاً اللہ نے اپنے لیے جو فعل استعمال کیا صیغہ، اس میں فرشتوں کو شریک نہیں کیا۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اب اس کو بھی سامنے رکھ لیں، یصلی، وہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ اور جب آقا علیہ السلام پر درود بھیجنے کی بات آئی تو یوں نہیں فرمایا جیسے وہاں کہا تھا کہ اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، یوں نہیں فرمایا۔ یہاں یصلی کی بجائے ان اللہ وملائکتہ، فعل ذکر کرنے سے پہلے فرشتوں کو بلا کے ساتھ ملا لیا، ملا کر کہا آؤ فرشتوں میں اور تم مل کر مصطفیٰ پہ درود بھیجیں، میں اور تم، ہم اور تم مل کر درود بھیجتے ہیں۔ اور جب مومنوں پر بھیجنے کی باری تھی تو میں الگ بھیجتا ہوں تم الگ میں الگ بھیجتا ہوں تم الگ بھیجتے ہو۔ جب مصطفیٰ پر بھیجنے کی باری آئی تو فرمایا الگ الگ نہ بھیجا کرو، آؤ مل کر بھیجیں، مل کر بھیجیں۔ تو مل کر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے۔
مل کر اکٹھے ہو کر درود و سلام پڑھنا، مل بیٹھ کر، مل کر کھڑے ہو کر، مل کر بیٹھ کر اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، جمع کا صیغہ ہے، وہ درود بھیجتے ہیں۔ اور وہاں فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اور اللہ درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، گویا فرشتے اپنی شان کے لائق بھیجتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے لائق بھیجتا ہے، جدا جدا بھیجتے ہیں۔ مگر جب درود بر مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو فرشتوں کو پہلے ساتھ ملا لیتا ہے اور پھر ساتھ ملا کر فرماتا ہے یصلون، ہم سب مل کر بھیجتے ہیں۔ لہذا مومنو تم بھی بھیجا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تمام ملائکہ کو دائماً ابداً اپنے ساتھ عمل صلاۃ میں شریک کر لیا ہے۔ اب اس میں جو بات بڑی توجہ طلب اگلا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا، وہ یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کہ پھر وہ فرشتوں کو بھی ساتھ ملائے؟ کیا اس کا اپنا درود کافی نہیں ہے؟ کیا اس کا اپنا درود بھیجنا کافی نہیں ہے؟ فرشتوں کو کیوں ملاتا ہے؟ میری بات سمجھیں۔ تو حضور علیہ السلام کو بھی اللہ ہی کا درود کافی ہے۔ آقا ہمارے درود کے بھی، کسی کے درود کے محتاج نہیں۔ جن پر درود ہر وقت مولا بھیجتا ہے انہیں کسی اور کی کیا محتاجی ہے؟ تو پھر فرشتوں کو ساتھ کیوں ملایا؟ تاکہ فرشتوں کو شرف ملے، تاکہ فرشتوں کو عزت ملے۔ فرشتوں کو جب اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے تو حضور کو عزت ملتی ہے، جب فرشتے اور مخلوقات حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اس سے حضور کو نہیں، درود بھیجنے والوں کو عزت ملتی ہے۔ ہم محتاج ہیں عزت کے، ہمارے درود سے حضور کی شان بلند نہیں ہوتی، درود بھیجنے سے ہماری شان بلند ہوتی ہے۔ حدیث میں آئے گا، اس لیے تو آقا نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ کسی ایک حدیث میں بھی آقا نے نہیں فرمایا میری نظر سے عمر بھر، پوری زندگی، آج کے دن تک جتنا مطالعہ میں نے کیا، اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب